یہ رکنا عبادت کی بنیاد ہے۔ اگر میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جو عبادت تو نہیں مگر معبود کی کوئی نافرمانی بھی نہیں کر رہا، اس لیے میں نے لفظ بولا غیر عبادت۔ گھر بیٹھا ہوں، بیوی بچی میں بیٹھا ہوں، گپ شپ لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، انسان ہونے کے ناطے یہ میرے اوپر حق ہے میرے بال بچے کا کہ میں انہیں وقت دوں، ان کے ساتھ گپ شپ لگاؤں، دکھ سکھ شیئر کروں، یہ ان کا حق ہے میرے اوپر، یہ مجھے دینا ہے حق ان کو۔ رب کا حکم سمجھ کے کروں گا تو اجر ملے گا اس پہ بھی، لیکن کوئی ایسا کام نہیں جسے سراسر عبادت کہا جا سکے۔ ایسے کاموں پہ نیت سے اجر تو ملتا ہے، لیکن ہوتی ہے میری جسمانی نفسانی ضرورتیں ہیں جن کی تکمیل میں کر رہا ہوتا ہوں، یہ عبادت نہیں ہوتے، اس لیے انہیں غیر عبادت کہتے ہیں۔ مگر غیر عبادت میرے کام مختلف قسم کے ہیں۔ اگر میں عبادت نہیں کر رہا تو کچھ ایسے کام کر رہا ہوں جو عبادت تو نہیں ہے، تو دنیا داری، مگر میں وہ کام کرتے ہوئے کوئی رب کی بغاوت نہیں کر رہا، وہ بھی غیر عبادت ہے۔ اسی طرح اگر میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں وہ عبادت نہیں ہے، غیر عبادت، لیکن غیر عبادت ہونے کے علاوہ وہ معبود کی نافرمانی بھی کر رہا ہوں، جوا کھیل رہا ہوں، لاٹریاں ڈال رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں، زنا کر رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ، یوں بھی تو ہو سکتا ہے۔ عبادت سے ہٹ کے غیر عبادت جو کچھ ہے وہ میرے لیے جائز بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز بھی ہو سکتا ہے۔ اگر جائز کر رہا ہوں تو اس جائز کو چھوڑنا، رک جانا، ترک کرنا اور پھر رب کی عبادت کی طرف مڑ جانا کافی ہوتا ہے عبادت کے لیے۔ لیکن اگر ایسا کوئی غیر عبادت کر رہا ہوں جو رب کی نافرمانی ہے تو پھر مجھے رکنے سے بھی پہلے یا رکنے کے بعد سچی توبہ بھی کرنی ہوگی اس کام سے، اور پھر رب کی عبادت کی طرف مڑنا ہوگا، تو پھر وہ رکنا میرا وہ بھی عبادت بن جائے گا۔ اگر میں زنا کر رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، ڈاکے مار رہا ہوں، حرام کی کمائی کر رہا ہوں، بددیانتی کر رہا ہوں، کسی کا حق غصب کر رہا ہوں، یہ کرتے کرتے رک گیا اور نماز پڑھنے چلا گیا، تو پھر یہ رکنا عبادت کی بنیاد نہ بنے گا، پھر شاید نماز بھی عبادت نہ بن سکے، اس لیے کہ نماز تو وہ عبادت ہے جس کے متعلق اللہ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز نمازی کو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز نمازی کو گناہوں سے روکتی ہے، رب کی نافرمانیوں سے روکتی ہے۔ گویا کہ عبادت کی طرف مڑنے سے پہلے اگر میں کوئی رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، بغاوت کر رہا ہوں، تو مجھے سچی عبادت کے لیے، خالص عبادت کے لیے، عبادت کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے اس حرام، اس جھوٹ، اس بددیانتی سے بھی سچی توبہ کرنی ہوگی۔ ایک گناہگار، ایک باغی، ایک فاسق، ایک فاجر، ایک زانی، ایک شرابی، ایک جوئے باز، ایک لٹیرا، ایک قاتل، ایک
رسم و رواج کا بندہ، قبروں کا پجاری، غیر اللہ کا پجاری نمازیں پڑھنے لگ جائے، عبادت کرنے لگ جائے، سب بیکار، کوئی عبادت نہیں بنے گی جب تک کہ پہلے شرک سے توبہ نہ کرے۔ ضروری بات ہے، اقامت صلاۃ سے پہلے ان کاموں سے توبہ ضروری ہے جو کام میری عبادت کی نفی کرتے ہیں، میری عبادت کے منافی ہیں۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے تو کوئی غلط بات نہ ہوگی کہ عبادت کی طرف لگنے سے پہلے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ہے غیر عبادت کا ترک اور ایک ہے عبادت غیر سے توبہ۔ ایک ہے غیر عبادت، غیر عبادت تو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا شادیاں غمیاں رسم و رواج یہ سب غیر عبادت، لیکن ایک عبادت غیر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت، کسی اور کی پوجا، غیر عبادت کا ترک لازمی ہے اور عبادت غیر سے توبہ لازمی ہے، تب میں آگے جو کچھ کروں وہ عبادت بنتا ہے۔ اگر عبادت غیر سے پہلے توبہ نہ کروں، عبادت میں لگ جاؤں تو پھر وہ میرا عبادت میں لگنا عبادت نہیں بنتا۔ نمازیں پڑھتا رہوں گا، اگر پہلے عبادت غیر سے توبہ نہیں کی تو پھر میری نمازیں عبادت نہیں بنتی۔ جی شرک سے توبہ نہیں کی، عبادت غیر سے توبہ نہیں کی، غیر کے نام کی نظر و منت نیاز سے توبہ نہیں کی، غیر کی پکاروں سے توبہ نہیں کی، غیر کے کوٹھوں کے طواف سے توبہ نہیں کی اور غیر کی پوجا سے توبہ نہیں کی، یوں ہی نمازوں میں لگ گیا تو وہ کوئی نمازیں عبادت نہیں بنے گی۔ روزے رکھنے لگ گیا وہ روزے نہیں بنیں گے۔ جی اسی لیے روزہ کہتے تو رکنے کو ہیں، لفظی معنی تو رکنا ہے، لیکن جو روزہ مسلمانوں نے رکھنا ہوتا ہے وہ تو عبادت ہے۔ جی رکنا عبادت کی بنیاد ہے، لیکن اس رکنے سے پہلے عبادت غیر اگر میری زندگی میں ہے، عبادت غیر اللہ، تو اس سے سچی توبہ کرنی ہوگی، تب کھانے پینے سے رکنا روزہ بنے گا، وگرنہ روزہ نہیں بنے گا۔ جی اگر قبروں کے سجدے کرتا ہوں، مزاروں پہ نظر و مندن نیازیں چڑھاتا رہتا ہوں، یا رسول اللہ غسنی یا پیران پیر بیڑا بوڑیو نعرے مارتا رہنا، پکارا کرتا رہنا، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں اور یہ بھی کرتا رہوں گا، توبہ نہیں کرتا تو پھر میری نمازیں کوئی عبادت نہیں، پھر میرا روزہ کوئی عبادت نہیں ہے، پھر میرا حج کوئی عبادت نہیں ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، مشرکین مکہ اپنے کچھ اعمال کو بڑی بڑی باتیں گردانتے تھے، سمجھتے بڑا کام پہ کرنے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ناز کرتے ہیں اس بات پہ، جی محمد کریم کس بات سے روکتے ہیں؟ گل روکن تو تنگی ہوتی ہے نا، روکتے کیوں ہیں؟ کس بات سے روکتے ہیں؟ کیوں روکتے ہیں؟ اسی کوئی ماڑے کم تے نہیں کرتے پہ، بیت اللہ بنایا ہے، نخلا ناز کے طور پہ، اپنے ورک کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ بیت اللہ دی تعمیر کی دی ہے بڑی مشکل دے نال،
حلال دی کمائی نال. جو حاجی حج پہ جاتے ہیں وہ وہاں دیکھتے ہوں گے کہ بیت اللہ جو بنا ہوا ہے کچھ حصہ اس سے باہر چھوٹی چھوٹی دیوار بنی ہوئی ہے، اسے حتیم بھی کہتے ہیں. یہ جگہ بیت اللہ کا حصہ ہے. مشرکین مکہ جب بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے نئے سرے سے تو اعلان کیا انہوں نے کہ کوئی حرام کی کمائی مت ڈالے اس میں، حصہ اللہ کا گھر بنانا ہے، لہذا حلال کی کمائی دے جس نے دینی ہے، کوئی حرام کی کمائی مت دے. حلال کی کمائی سارے مکے کی اکٹھی کر کے اتنی بنی نہیں جس سے بیت اللہ کی تعمیر ہو سکے. یہ حالت ہے. دیانت داری اور حلال کی کمائی کا گراف اتنا نیچا ہے کہ پورے مکے کے سرمایہ داروں نے حلال کی کمائی اکٹھی کی، لیکن اس حلال کی کمائی اکٹھی کی ہوئی سے بیت اللہ کی مکمل تعمیر نہیں ہو سکتی تھی. یہ پرابلم ہوگی. اب کیا کریں؟ اللہ کا گھر بنانا ہے، حرام کی کمائی لگائی نہیں جا سکتی، حلال کی کمائی سے سارا گھر بنتا نہیں، تو پھر کوئی رستہ نکالیں. تو پھر رستہ یہ نکالا کہ چلو یوں کرو، جتنی حلال کی کمائی سے بنتا ہے اتنا بنا لو اور باقی نشان لگا کے چھوڑ دو، باقی نہ بناؤ، جب کبھی ہوگی حلال کی کمائی پھر بنا لیں گے. یوں کچھ حصہ بننے سے رہ گیا. آگے لمبی تاریخ ہے بیت اللہ کی تعمیر کی، وہ شروع کر دوں گا تو پھر تو وقت ختم ہو جائے گا. کہندے نے جی سانو ڈکدا ہے. کی گل تو ڈکدا ہے؟ اسی کوئی ماڑے کام پہ کرنے، بیت اللہ دی تعمیر کیتی، حاجیاں دی خدمت کرنے. حاجی جب آتے ہیں یہاں تو ان کے لیے سویلے لگاتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں. مکے والے ان کے ہاں ایک عملی پاکیزگی سی بن گئی تھی کہ حاجیوں کو اگر اپنے گھر کا کوئی حصہ استعمال کرنے کو دیتے تھے تو اس کا کرایہ نہیں لیتے تھے کہ رب دے مہمان نے چلو ساڑھے کار 2 دیہڑے رہ لین گے تے کوئی سانو ہی برکت لبے گی، کرایہ کی لینا ہے. کرایہ لینا حاجیوں سے عیب سمجھتے تھے. اب تو دنیا بدل گئی، مسلمان ترقی یافتہ ہو گئے، اب تو شکل اور کی اور ہو گئی. لیکن کافی عرصے ایسے گزرا کہ مکے کے لوگ حاجیوں سے رہائش کے پیسے نہیں لیا کرتے تھے، اجر کمایا کرتے تھے. دیکھو جی سانو ڈکتا ہے ہر ویلے لا الہ سنا سنا کے. کیڑا ماڑا کام کیتا ہے؟ اسی بیت اللہ دی تعمیر کیتی ہے، حاجیاں نو مفت گھر مہیا کرنے ہاں، مفت پانی پلانے ہاں، کوئی ماڑے کام پہ کرنے ہاں. ٹھاکدا ہے سانو، کہندا نہیں انل منکر کرنی ہے میں، نہیں انل منکر کرنی ہے میں، نہیں انل منکر کرنی ہے میں. ایک مبلغ سچے کے لیے ہمیشہ یہ پرابلم رہی ہے کہ اگر وہ سچا مبلغ ہے، اگر وہ واقعی مبلغ ہے. کچھ مبلغ تو ہوتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ مبلغ، جنہوں ڈنگ ٹپاؤ کہنے ہیں نا پنجابی جی. کچھ مبلغ ہوتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ. ڈنگ ٹپاؤ نہ ہو، سچا مبلغ ہو، حقیقی مبلغ ہو، واقعی مبلغ ہو، تو اس کو یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ لوگوں کا تقاضا ہوتا ہے کہ کام تو یار تو چنگا کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، سانو کوئی نیکی دی گل آخنا ہے، پر جیڑا اے نال کہنا نا اے نہ کریا کرو، اے نہ کریا کرو، اے نہ کریا کرو، اے ماما نہ بنیا کر ساڈا جی. یہ اعتراض ہوتا ہے اصل میں دولت کے پجاریوں کو، سرمایہ داروں کو. ان کی توہین ہوتی ہے، وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. کرنے کی حد تک کوئی کہنے والا کہے کہ نمازیں پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے دین کی محنت کرو.
کرنے کی باتیں جتنی بتاتے رہیں اور ساتھ اجر و ثواب بتائیے، یہ اجر ملے گا، یہ اجر ملے گا، خوش رہتے ہیں سننے والے۔ لیکن جب یہ کہیں کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، تو سمجھتے ہیں یہ کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا؟ یہ جو مبلغ کا روکنا ہے نا، ان کو جن کو تبلیغ کرتا ہے، یہ اصل تبلیغ ہے، اور یہ بہت مشکل۔ اگر یہ نہ ہو تو تبلیغ نہیں ہوتی۔ تبلیغ بنتی تب ہے جب اس میں نہی عن المنکر ہو۔ نہی عن المنکر نہ ہو تو تبلیغ نہیں بنتی۔ اللہ کریم قرآن مجید میں یہودیوں کے اوپر لعنت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہودیوں پہ میری لعنت۔ ان لعنت کے اسباب کے طور پہ جو کچھ اللہ ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ یوں ہیں: لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ لعنت ہوئی اللہ کی بنی اسرائیل پہ، حضرت داؤد کی زبان کے اوپر جاری کی گئی۔ ان کو کہو میں اللہ نے ان کے اوپر لعنت مسلط کر دی۔ کیوں جی؟ کیا قصور تھا ان کا؟ ان کے اوپر لعنت کیوں کی گئی؟ ذرا قصور سنیے۔ یہ قصور نہیں بیان کیا جا رہا کہ یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، یہ بھی ان کا قصور تھا، یہ بھی جرم تھا۔ یہ دوسری جگہ یہ جرم مذکور ہے۔ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے تھے۔ یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس۔ اللہ جرم تھا ان کا، جرم تھا۔ اللہ کی کتاب کا انکار کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کا قتل کرتے تھے، اللہ نبیوں کے سچے پیروکاروں کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ جرائم ہیں ان کے۔ قالوا سمعنا وعصینا، مشکل میں پنس جائیں، مصیبت میں پنس جائیں، سمعنا کرنے لگ جاتے تھے۔ اللہ جی اسی منیا، اللہ سونا اسی منیا، جو کہنے اللہ منیا۔ سمعنا کرنے لگ جاتے تھے، جو ہی مصیبت ٹلتی عصینا کرنے لگ جاتے۔ ساتھو نے جی منن ہوندا ہے، یہ بڑے اوکھے مسئلے نے، ایڈے اوکھے مسئلے تے کون چلے جی؟ سود بند کر دئیے تو بینکنگ ساری تباہ ہو جائے گی، بینکنگ ساری تباہ ہو جائے گی، اقتصادیات ساری تباہ ہو جائے گی، پھر کی کریں گے؟ نظام ہی کوئی نہیں چلنا، اور بینکنگ دا نظام پوری دنیا دے۔ سود بند کر دئیے تو تباہ ہو جائیے، کنگلے ہو جائیے۔ جی جنانیاں نو گھراں چ بہا دئیے، نکلن نہ دئیے، ادھی آبادی نو مفلوج کر دئیے، ضروریات کس طرح پوریاں ہون گیاں؟ یہ ملک ترقی کی نہیں کرے گا؟ یہ مولوی کی آخدے نے جی جنانیاں نو گھراں چ بہا دیو، جنانیاں نو باہر نہ پھرن دیا کرو؟ یہ مولوی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ڈال دے۔ اللہ یکفرون بآیات اللہ، اللہ دی آیتاں دا انکار کر دے۔ یہ جرم تھا ان کا۔ یہ دوسری سزاؤں میں یہ جرم مذکور ہے کہ میں نے ان کو یہ سزا کیوں دی گئی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، ان پہ ذلت ڈال دی گئی، جتھے رہن گے ذلیل رہن گے۔ المسکنہ، جگہ جگہ 2 دن اوتھے ڈیرا، 2 دن اوتھے ڈیرا، 4 دن اوتھے ڈیرا، کوئی مستقل انہاں دا ڈیرا نہیں بن لگا، بھوندے رہن گے، دھکے کھاندے رہن گے۔ وباءوا بغضب من اللہ، انہوں تے اللہ دا غضب نازل ہوا،
جرم کی ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ اللہ دی آیتاں دا انکار کردے نے یقتلون النبیین بغیر الحق نبیاں نو نا حق قتل کردے نے ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس جیڑا انہاں نو انصاف تے قائم ہون تے آکھے انہوں بھی قتل کر دیندے نے اللہ اے جرائم نے سزا ہے کہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ جی یہ سزا ہے انہاں جرائم دی لیکن جتھے اللہ کریم نے لعنت دا نزول ذکر کی دائے لعنت دی سزا دسی ہے کہ بنی اسرائیل دے ایک پیغمبر دی زبان دے اعلان ہویا تو آڑے ہوتے لعنت ہے یہودیو تو آڑے ہوتے میں اللہ دی لعنت ہے اللہ 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 ایک کس جرم اسی جی زنا کر دے سن اے جرم نہیں مذکور شراب پین دے سن اے جرم نہیں بیان ہویا جھوٹ بول دے سن اے جرم نہیں بیان ہویا تھا بددیانتی کر دے سن اے جرم نہیں بیان ہویا ایک دوسرے کا مال کھانے سن اے جرم نہیں بیان ہویا جرم کی ہے کانوا لا یتناہون عن منکر برائی ہوندی سی روک دے نہیں سن منع نہیں سن کر دے منکر تو برائی تو منع نہیں سن کر دے اللہ 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 میٹھے میٹھے مسئلے تے کر دے سن جی انہیں مسئلے تے کر دے سن ان آواز تے کر دے سن جنہ لوگ سن کے خوش ہون شابہ شابہ کرن واہ واہ کرن جتھو لوگ دی ناراضگی دا خطرہ ہوندا سی کانوا لا یتناہون عن منکر روک دے نہیں سن برائی تو ایک وقت آ جاندا سی کہ برائی تو نہ روکنا برائی عام ہون لگ پئی جس لئے عام ہون لگ پئی فالو ایک وقت آ جاندا سی ایک کل جڑے نہیں سن کر دے نہ روکن دی وجہ تو آپ بھی او کوئی برائی کرن لگ پہندے سن لبے سما کانو یفعلون بہت برا کرتوت ہے ان کا جو یہ کرتے تھے لعنت دا نزول کانو لا یتناہون عن منکر شرک ہو رہا ہے روکتے نہیں بدعت ہو رہی ہے روکتے نہیں جی لوگ چڑ جاندے نے جی لوگ پرا نس جاندے نے جی گل نہیں سن دے جی نا 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 کوئی رندہ سنے کوئی جاندہ جائے کوئی رندہ رہے اللہ 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 جیڑی جیڑی برائی نظر پہ آندی ہے مبلغ نو کہنا پوے گا میاں جھوٹ نہ بولیا کرو بددیانتی نہ کیتا کرو زنا نہ کیتا کرو شراب نہ پیا کرو چوری نہ کیتا کرو ڈاکے نہ ماریا کرو قتل نہ کیتا کرو اے او گناہ نے مسلسل کیتے جان توبہ نہ کیتی جائے اللہ کریم دا عذاب نازل ہوندا ہے کہنا چاہیے نہیں آخدہ بھی لوگ ناراض ہوں گے جرم ہے بہت بڑا جرم اللہ دی لعنت نازل ہوندی ہے آپ جو بڑھ لگ بندی مبلغ کا سب سے بڑا مشکل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اسے اس چیز سے بلند ہو کے کہ جن کو تبلیغ کرتا ہوں وہ راضی ہو رہے ہیں کہ ناراض ہو رہے ہیں اس کا مطمع نظر صرف یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب راضی ہوئے باقی وہ دے نال میرا کام خراب نہیں ہونا چاہیے باقی کسی نال خراب ہونا ہے پیا ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ 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 جی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ روکنے والے جب روک دیں مشکل ہونے لگ دی ہے لیکن نہ روکن تے عبادت نہیں بندی روکنا ضروری نہ روکیں غیر کی عبادت سے نمازاں والا لا دین روزیاں والا لا دین حجاں والا لا دین زکاتاں والا لا دین غیر کی عبادت سے روکے نہ اور لگ جانے والا نمازوں میں لگ گیا روزے میں لگ گیا حج میں لگ گیا عبادت میں لگ گیا اس کی ساری زندگی کی یہ عبادت ایک لمحے کی عبادت بھی اللہ کے کاغذوں میں نہ بنے گی جب تک کہ عبادت میں لگنے سے پہلے غیر کی عبادت سے سچی توبہ نہ کرے
ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੱਠਾ ਬੈਠਿਆ, ਇਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਵੀ ਪੱਠਾ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ तबलीग करता रहा। नहीं अनिल मुनकर आई कोई नहीं, कुछ नहीं बनेगा उस तबलीग का जी। और सुनने वाले नमाजी बन गए, शिरक से तौबा नहीं की, कुछ नहीं बना। सुनने वाले रोजेदार बन गए, शिरक से तौबा नहीं की, कुछ नहीं बनेगा। सुनने वाले हाजी बन गए, शिरक से तौबा नहीं की, कुछ नहीं बनेगा। सुनने वाले जी 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 बड़े नेक बन गए, सूद से तौबा नहीं की, कुछ नहीं बनेगा। सुनने वाले बड़े सूफी बन गए, अल्लाह अल्लाह झूठ से तौबा नहीं की, झूठी रिवायतों से तौबा नहीं की, ना ना कुछ न बनेगा, कुछ न बनेगा। एक मुबल्लिग की सुनने वालों से हमदर्दी ये होती है कि उन्हें बुराइयों से रोके, रुकने से ही इबादत की बुनियाद बनती है। सुभान अल्लाह। अगर उनसे इबादत करवाना चाहता है तो उन्हें बुराइयों से रोके, रुकना ही तो इबादत की बुनियाद है। अगर रुकना ही नहीं होगा, तर्क नहीं होगा जी, गैर की इबादत का कुछ भी ना होगा। अजाल तुम सिकायत अल हाज व इमारत अल मस्जिद अल हराम कमन्ना मन बिल्लाह वल यौमिल आखिर वजाहद फी सबीलिल्लाह। ओ मुशरिकीन मक्का कहंदे असी हाजियां दी खिदमत करने आ, असी बैतुल्लाह बनाया है। ते सुन लो सारी जिंदगी बैतुल्लाह बनाते रहो, हाजियां नू पानी पिलांदे रहो, जद तक सच्ची तौबा गैरुल्लाह दी पूजा तू नहीं करनी, बिलाल दे कदमां दी खाक दे बराबर भी नहीं होना। भावें अपने घर किन्ने चौधरी हो, भावें अपने घर बैतुल्लाह दे मुतवल्ली बने फिरदे हो जी, भावें अपने घर बड़े हाजी जिन्ने जिंदगी दे साल ने उन्ने हज कीते होए ने, जो मर्जी अपने आप नू समझदे रहो। सुन लो कुछ नहीं जे बनना, कुछ नहीं जे बनना इन्हां इबादतां दा, इन्हां रोज़ियां दा, इन्हां हज्जां दा जिन्हां तू पहले गैर दी इबादत तू तौबा न कीती जाए। गैरुल्लाह की पूजा तू तौबा ना की जाए, गैरुल्लाह की इबादत से रुक ना जाए, गैरुल्लाह की इबादत को तर्क ना कर दे, गैरुल्लाह की इबादत को छोड़ न दे, उस वक्त तक इबादत नहीं बढ़नी। इबादत की बुनियाद में दो बातें जरूरी हैं, एक तर्के गैर इबादत और एक तर्के इबादत गैर। दो चीजें जरूरी हैं, दो तर्क जरूरी हैं। एक तर्क गैर इबादत जी, गप्पा पे मारना तो गप्पा छड़नियां पैन गियां तां नमाज वाले पासे लगागा, जी गप्पा छड़नियां नहीं तो नमाज वाले पासे कितों लगागा, फिर तो नहीं लग सकता ना। तर्क करना पड़ेगा गैर इबादत का, जिहड़ी शै इबादत नहीं ओनू छड़ना पवेगा जी जी जी। गप शप छड़नी पवेगी, गप शप तो रुकना पवेगा जी 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 जी। टीवी छड़ना पवेगा, टीवी तो रुकना पवेगा जी। रसाले पढ़न तो रुकना पवेगा, अखबार पढ़न तो रुकना पवेगा। छड़नियां पैण गियां ते छड़ के रब वाले पासे भजना पवेगा, टुरना पवेगा जी। जिस तरह गप शप छड़नी जरूरी है, इस छड़न तो इलावा अल्लाह 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 जे मैं गैर दी इबादत पे करना वा ते रब दी इबादत वाल लगन तो पहले उस गैर दी इबादत दा तर्क करना पवेगा, तौबा करनी पवेगी। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। इसके बगैर काम नहीं चलता ना। मुबल्लिग क्या करे बेचारा, मौलवी क्या करे बेचारा। मौलवी तो पाबंद है अल्लाह के फैसलों का, मुबल्लिग तो पाबंद है अल्लाह के हुक्मों का। उसे तो ये कहना है, नहीं कहेगा तो मुजरिम है। एक दिन आएगा कि खुद वो सब कुछ करने लगेगा और फिर उस पर भी लानत नाजिल हो जाएगी। अल्लाह 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 जी।
برائی سے بچنے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ، برائی سے بچنے کے لیے ہمیشہ 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 برائی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ برائی کے خلاف محنت کرتے رہیں، برائی کے خلاف محنت چھوڑ دینے سے ایک نہ ایک دن وہ آئے گا کہ میں بھی وہ برائی کرنے لگوں گا۔ جی ضروری بات ہے کہ برائی کے خلاف محنت کیتی جائے، مبلغ لگا رہے۔ جی جسے سمجھ آ گئی وہ توبہ کرے قبروں کی پوجا سے، وہ توبہ کرے گھوڑے کی پوجا سے، وہ توبہ کرے دولت کی پوجا سے، وہ توبہ کرے کوٹھی کی پوجا سے، وہ توبہ کرے زنانی کی پوجا سے، وہ توبہ کرے کرسی کی پوجا سے، وہ توبہ کرے سونے چاندی کی پوجا سے، وہ توبہ کرے نفس کی پوجا سے، وہ توبہ کرے انانیت کی پوجا سے، جتنی غیر کی پوجا ہو رہی ہے ان سب سے توبہ کرے اور کہے لا الہ الا اللہ، اور معبود ہے ہی کوئی نہیں، معبود کلا اللہ، میں آج تو بعد کسی اور دی پوجا نہیں کرنی، میں کلے اللہ دی پوجا کراں گا۔ تب اگلی نمازیں عبادت بنیں گی، تب روزے عبادت بنیں گے، تب حج عبادت بنے گی۔ ابو جہل کی ساری زندگی کے حج کوئی عبادت نہیں، حج تو کرتا تھا جی۔ ابو لہب کی ساری زندگی کی قربانیاں کوئی عبادت نہیں بنی، قربانیاں تو دیتا تھا جی۔ قربانی عبادت تب بنے گی، روزہ عبادت تب بنے گا، حج عبادت تب بنے گا، نماز عبادت تب بنے گی کہ اس میں لگنے سے پہلے اگر میں غیر اللہ کی پوجا کرتا ہوں تو اس سے سچی توبہ کروں، بغیر نہ عبادت نہیں بنتی، یہ سچی بات قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا سونا بڑھایا تے تنو رحمت للعالمین ہے، بڑھایا تے تنو رحمت للعالمین ہے، تیرے وجود میں اپنی رحمت دا سب تو وڈا مظہر بنایا ہے۔ سبحان اللہ، مادی چیزاں وچوں تیرا وجود میں اللہ نے اپنی رحمت دا سب تو وڈا مظہر بنایا ہے، سب تو وڈا مظہر بنایا ہے۔ جنی سبحان اللہ، فکرہ توجہ کریو، جنی ٹھنڈ، جنہ سکون، جنی ٹھنڈ، جنہ سکون تیرے کول بہن والے نو ملدا ہے، انہ سکون کدھروں ہور تو نہیں ملدا۔ تیرا وجود میں ٹھنڈی ٹھنڈ بنایا، رحمت دا سایہ بنایا، تیرے کول بہن لگے، تیری مجلس جنہ سکون ملدا ہے، جنہیں اطمینان ملدے نے، جنیاں لذتاں ملدیاں نے، اونیاں کدھروں ہور تو نہیں لبدیاں۔ پوچھ لو بلال نو، پوچھ لو صدیق نو، پوچھ لو فاروق نو، پوچھ لو سلمان نو، جی کتھوں ٹریا ہے سلمان، ایرانیوں نسل نے، کتھوں ٹریا ہے، کتھے کتھے دھکے کھاندے سو۔ حضرت سلمان کے اسلام لانے کا واقعہ سنانے لگوں تو جمعے کی محفل اسی میں گزر جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے عیسائی راہبوں کے پاس کتنے سال گزارتے باری باری، ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، کچھ سچ دی گل منو دسو، سچ کی ہے، سچائی کی ہے، کدی کسے کول کدی کسے راہب کول، جتھوں پتہ لگدا نے فلاں اس قحط دے زمانے او ایک راہب اوتھے ہے ہی جڑا کوئی انسان ہے تے جڑا کوئی بندے دا پتر ہے، باقی سب تے لٹے رہی نہیں، اوتھے جاؤ، اوتھے پہنچ گئے نے، او مر گیا تے او دے کول مردیاں پوچھدے نے کدے کول ہن جاواں، کوئی بندہ کہندا او فلاں جگہ ایک ہے ہی اوتھے جا، او دے کول ٹر گئے نے، پتہ نہیں کنے سال دی خدمت کیتی، او مر لگا تے اونوں پوچھدے نے کتھے جاواں ہن میں، او کہندا فلاں جگہ جا، او پتہ نہیں کتھے جاندے نے، او دے کول وقت گزاردے نے، جس لے او بھی مرن لگا جی کہ زندگی گزری پوری انجئی لبدیاں حق دی جستجو جی ساڑی تے مرضی ہے پکا پکایا حق سانو لب جائے گھاری بیٹھے ہوئے جی اللہ اللہ
حق کی تلاش میں پتہ نہیں کتنے سال یوں گزارے. آخری جس راہب کے پاس تھے جب مرنے لگا تو پوچھنے والا جی میں بڑا پھریا ہاں تواڈے کول بھی کتھے کتھے میں جاندا رہاں گا مینوں کوئی صحیح گل دسو میں کتھے جاواں. وہ مر لگا کہندا ہے ہوں کدھر جان دی لوڑ نہیں ہوں وہ آخری نبی جیڑا آنا سی وہ آ گیا ہی. کھجوراں دی وادی جا اوتھے ٹر جا کدھر جان دیاں ہن لوڑاں نہیں رہ گئیاں. کھجوراں دی وادی وہ آن والا آ گیا ہے. میری کتاباں دستیاں نے زمانہ وہ آن دا آ گیا ہے. نشانیاں نظر آ گئی نے منو میں پیا مرنا وا تینوں میں کہنا جاؤ دے کول ٹر جا. سچائی بھی اوتھے ہی آ دیانت بھی اوتھے ہی آ رفت بھی اوتھے ہی آ عزت بھی اوتھے ہی آ شرافت بھی اوتھے ہی آ کرامت بھی اوتھے ہی آ بلندیاں بھی اوتھے ہی نہیں حسن بھی اوتھے ہی آ جمال بھی اوتھے ہی آ نوال بھی اوتھے ہی آ اسلام بھی اوتھے ہی آ ایمان بھی اوتھے ہی آ خود خدا بھی اوتھے ہی آ. جاؤ تھے ٹر جاؤ. سبحان اللہ. رسول اللہ کو پہنچ گئے جی ایسے پہنچے جی وہاں کے ہی ہو گئے ساری زندگی وہیں گزر گئی. سبحان اللہ. اتنی چھاؤں کہیں اور ملے تو جائے یہ سایہ کہیں اور ملے تو جائے. نا جی نا نا جی نا جی نا نا. میرا مرشد کریم اس کائنات میں سب سے بڑا مظہر اللہ کی رحمت کا جی سب سے بڑا مظہر اللہ کی رحمت کا. غصہ تے انسی جس طرح کدی آیا ہی نہیں. غصہ تے انسی جس طرح کدی آیا ہی نہیں. حضرت انس کہندے نے میں 10 سال خدمت ہی گزارے نے نکا جی نہ سا میرا چاچا منو پھڑ کے لے آیا باؤں پھڑی پھڑی لے آیا یا رسول اللہ تسی جدوں دے مدینے آئے ہو سارے کام اپنے آپ ہی کردے رہندے ہو گھر کوئی اور بچہ کوئی نہیں تواڈے اپنا تے ہے کوئی نہیں جے اے بچہ میں لے آیا ہے بچہ ہے پر سیانا بڑا جی خدمت ٹھیک کرے گا تواڈی اینو کول رکھ لو چھوٹے موٹے کام کرے گا تواڈے. 10 سال گزارے موت تک رسول اللہ دی خدمت کدی لوٹا چکیا کدی پانی پیندے ہوندے نے کدی سنیا لا کے جاندے نے پے کدی سنے لے کے آندے نے پے. صاحب و سر رسول اللہ. حضرت انس کے متعلق صحابہ میں مشہور ہے صاحب و سر رسول اللہ. دی سبحان اللہ. ایک دن رسول اللہ نے آکھیا جا بھائی فلانے بندے نے میرا پیغام دیا. باہر نکلے بچے پہ کھیڑ دے سن بچہ ہی سی ذرا انہوں دے آرے لگ گئے وقت گزر گیا. رسول اللہ اپنے کام کرے باہر نکلے ویکھیا تے کھیڑن لگے نے پچھو آ کے نا کان تو پھڑ کے اوے کنا لیا تینوں کتھے ٹوریا سی تو ایتھے بیٹھے ہیں. میں گیا یا رسول اللہ میں گیا نس پہ جناب جا کے پیغام دیتا لب کے جڑا بندہ سی انہوں لبیا پیغام دیتا فارغ ہوئے واپس گھر گئے. اگے نال کچھ دیر ہو چکی سی جس جڑا معمول سن اگے رسول اللہ دی خدمت جو فارغ ہو کے گھر چلے جاندے سن کچھ دیر ہو گئی سی. اماں نے پوچھیا انس دیر نال کیوں آیا ہے حج کہنے لگا رسول اللہ نے ایک بندے ال سنیا دے کے بھیجیا سی وہ لبدا نہیں سی پیا انہوں لبدا رہا تے لبدے دیر ہو گئی مشکل نہ لبیا سنیا دے کے آیا ہوا اس واسطے دیر ہو گئی ہے. ماں ہوندی ہے ماں نو شک پہ گیا کہ دال آندا پیا میرے نال کوئی پتہ نہیں کتھے رہا ہے. ماں کہنے لگی اچھا دس ہاں منو کی سنیا لے کے گیا سا ذرا ٹٹولن واتے دو ترے گلاں ادھر ادھر دیاں کراں سچ پتہ لگے کی سنیا لے کے گیا سا دس تے صحیح. اکھا چو اتھرو آ گئے کہنے لگے ماں دس تے دیا پر رسول اللہ دا راز ہے میں دس نہیں سکتا. سبحان اللہ. اس واسطے انہوں نے صحابہ کہا جاندہ سی صاحب و سر رسول اللہ. رسول اللہ دا بھیدی سارے ہی بھیدی سڑے رسول اللہ دے. ٹھیک حضرت عمر دی ہمشیرہ
بیوہ ہو گئی. مکے دی تہذیب سی عرب دی کہ جس لئے کوئی بچی ہمشیرہ وغیرہ وغیرہ بیوہ ہو جائے تو انہاں دی ایک عزت ہوندی سی کہ انہاں دی اس بیوہ نو چھیتی کوئی رشتہ آوے کدھروں. جنی دیر لگدی سی انہاں وہ چھوٹا بندہ سمجھا جاندہ سی. تے جدی متعلقہ یا مری بیوی خامن مرے عورت نو جلدی پیغام آوے نکاح دا انہاں وہ گھرانہ عزت والا گھرانہ شمار ہوندہ سی. حضرت عمر سن دی حضرت عثمان نو خود کیوں نے عثمان میری ہمشیرہ بیوہ ہو گئی ہے تو یار بندہ بڑا نیک ہے تو شادی کر لے. انہاں کہا میری تکے بڑیاں بیویاں نے منو ضرورت نہیں میں ان کی کرا. صدیق اکبر نو کیوں نے صدیق تو کر لے. صدیق چپ کر کے نہ ہاں کی تھی نہ کی تھی. حضرت عمر کہتے ہیں منو غصہ لگا بھئی انہیں کم از کم نہ تو صاف کی تھی اے چپ کر گیا بڑھڑا کوئی ہاں کر کوئی نہ کر. میں دوسرے دن پھر ملیا پھر میں آکھیا پھر چپ کر گئے. تیسرے دن پھر میں آکھیا چپ کر جان کوئی ہاں نہ کوئی نہ کرے تو میرا غصہ ود ہی جائے کوئی صاف گل کرے تاکہ میں کسی اور پاسے ٹراں. انہاں دنوں دے وچ پیغام آ گیا رسول اللہ دی طرفوں کہ عمر میں تیری بیوہ ہمشیرہ دے نال نکاح کرنا چاہنا. حضرت عمر نے صدیق اکبر دا آمنا سامنا ہویا تے صدیق اکبر ہون بولے کہنے لگا یار تو ناراض تے میرے تے ہوئیں گا پر میں ایسے باتیں بولدا نہیں سا ہاں نہ نہیں سا کردا. ہاں میں کر نہیں سا سکدا دی تے نہ دی ضرورت کوئی نہیں سی تیری ہمشیرہ تے تو آکھے میں نہ کی نہیں کراں تے ہاں میں کر نہیں سکتا کہ رسول اللہ نے میرے نال گل کیتی سی کہ عمر دی بہن بیوہ ہو گئی ہے میں وہ نال نکاح کراں گا میں عمر دی دل جوئی کراں گا. چونکہ آپ نے کیا سی تے میں پھر گل کرتا نہیں سا بھی رسول اللہ نے میرے نال کیتی ہے میں کھول کے اسڑا بھید رسول اللہ جی یہ بھی رسول اللہ دے بھیدی نا مختلف واقعات نے یہ سارے ہی کوئی نہ کوئی عجیب جا تعلق سی انہاں دا میرے مرشد کریم نال. جی اللہ 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 میرا مرشد میرا سید میرا پیار ہی پیار میری رحمت ہی رحمت جو بھی قریبا انہی کا ہو گیا کہیں اور جانے کا نام ہی نہیں لیتا. سبحان اللہ انہی کا ہو گیا. آسمانوں والا تبصرہ کرتا ہے کیوں تیرے ہو جاتے ہٹتے کیوں نہیں جاتے کیوں نہیں پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے. کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ رسول اللہ کو کہنا پڑتا اظہار کرنا پڑتا گلا گلا بڑی محفل ہو گئی ہے بس کرو ہوں. اٹھنے کا نام نہیں لیتے. جی 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 پتا ہے میرا محمد کیوں نہیں اٹھنے کا نام لیتے. جی میرا اللہ کیوں نہیں اٹھتے میرے کیوں ہو جاتے ہیں. فَبِمَ رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ میں اللہ نے تیرے سینے انی رحمت بنا دیتی ہے کہ تو نواستے وہ ٹھنڈا سایہ پڑ گئے جس سایہ تو دور نہیں جا سکتے. سبحان اللہ رحمت ہی رحمت پیار ہی پیار محبت ہی محبت شفقت ہی شفقت. سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی انتہا رحمت دی ایک موضوع ہے سڑ جائے تو لمبا ہو جاتا ہے. رحمت ہی رحمت سراسر رحمت ہی رحمت پیار ہی پیار شفقت ہی شفقت. اللہ غصہ تو سوال ہی پیدا نہیں سی ہوندہ. جی حضرت انس صاحب سر 10 سال خدمت کی تھی بچہ سا کدی کوتاہی بھی ہو جاندی سی کدی سستی بھی ہو جاندی سی کوئی کرنا لا کام نہیں بھی سا کر سکتا کوئی نہ کرنا لا کام کدی کدی کر بھی دینا سا بچہ جو سا لیکن پورے 10 سال رسول اللہ نے کدی منو جھڑکیا نہیں. سبحان اللہ کدی منو غصے نل نہیں آکیا
انج کیوں کیتا ہی او انج کیوں نہیں کیتا میں تینوں آگیا سی کیوں نہیں کیتا میں تینوں منع کیتا سی کیوں کیتا ہی نا جنا 10 سالاں وچ میں سونے دے پیشانی اتے غصے دی شکن نہیں ویکھی رحمت دی شکنا رحمت دے اثار رحمت دا نمایاں ہونا پیار پیار شفقت شفقت سبحان اللہ بعض اوقات کسے حد اللہ دا معاملہ ہونا کوئی چیز ایسی محسوس ہونی کدی کوئی اکت موقع تے منہ چوں کسے بندے دے متعلق سخت گل نکلی واقعہ سارے سنا لمبا ہو جاتا کام کدرے زندگی 2-3 باری سخت گل نکل گئی کسی دے متعلق سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایڈا مٹھا اندر ایڈا پیار اندر ایڈی رحمت اندر 2-3 باری کدرے سخت گل نکلی ہے وہ بھی ساری زندگی سونے نو محسوس ہوندی رہی ہے ہائے میں وہ ڈاڈی گل کیوں کیتی ہے ہائے میں فلانے نال سخت گل کیوں کیتی ہے ہائے میں وہ دے متعلق جی سخت لفظ منہ چوں کیوں کڈے نے میرے منہ چوں نکلے ہوئے لفظ کدرے ہو دے ہوتے پکے ہی نہ ہو جان اللہ 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 رحمت جوش مار دیئے رحمت ستان دیئے پئی رحمت نے بے چین کی دعا ہے کہ فلاں دے متعلق میں ڈیٹا ڈے لفظ کیوں بول رہے ہیں اللہ 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 سوچ دیاں ایک دن رب دے دربار دعا کرنے لگ پہ اللہ جس بندے نو میں ڈاڈے لفظ آکے ہوں جس وقت میں دعا کیتی ہوئے اللہ میرے ڈاڈے لفظ او دے گناہوں دا کفارہ بنا دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی کوئی مٹھاس دی حد ہے کوئی رحمت دی حد ہے کوئی پیار دی حد ہے کوئی شفقت دی حد ہے نا جنا شفقت ہی شفقت پیار ہی پیار محبت ہی محبت اخوت ہی اخوت جڑے من گئے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی کوئی مٹھاس دی حد ہے کوئی رحمت دی حد ہے کوئی پیار دی حد ہے کوئی شفقت دی حد ہے نا جنا شفقت ہی شفقت پیار ہی پیار محبت ہی محبت اخوت ہی اخوت جڑے من گئے نے انہاں واسطے تے ہے ہی پیار ہے انہاں واسطے تے ہے ہی رحمت ہے جڑے من گئے نے انہاں واسطے تے ہے ہی پیار ہے ہی رحمت ہے جڑے من گئے نے انہاں واسطے تے ہے ہی پیار ہے ہی رحمت ہے جنہاں نہیں منیا انہاں واسطے بھی اللہ سبحانہ تو کہندا ہے جنہاں نہیں منیا انہاں تے اینے غم نہ کیتا کر کہ کدھر اپنی جان ہی نہ دے دئی انہاں دے غم وچ سبحان اللہ جنہاں منے ہیں انہاں وقت تے پیار ہے ہی ہے انہاں وقت Oh
چھال مار کے اگے چلے ہوں۔ اللہ 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 اللہ، پیاری پیارے مجسمہ رحمت ہے، مجسمہ شفقت ہے، حکم آ گیا لڑ مشرکان دے نال، قتال کر مشرکان دے نال، اللہ 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 اللہ، حکم حاکم قتال تے کردے پیا، قتال تے کردے پیا، پر جس دن وس لگدا سو، جس دن اختیار ملدا سو، اسے دن خواہش کچھ اور نظر آندی ہے، اللہ 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 اللہ، آسمان تو جواب آیا، اچھا میرے رحمت والا، او میرے پیار والا، او میرا مجسمہ شفقت، او تیرا وجود، تیرے سوچ، تیری فکر، رحمت دی رحمت، رحمت دی رحمت، چل میں ایک نسخہ دسنا وا، جے انہاں نال لڑائی مکانی تے نسخہ ہے وے کہ مومن دی، موحد دی، مشرک نال لڑائی جس نسخے نال مکدی ہے، وکھرا پن مکدا ہے، او وکھرا نہیں رہندا، تو وکھرا نہیں رہندا، او تیرا ہو جاندا ہے، تو اودا ہو جانا ہے، او میرا ہو جاندا ہے، میں اودا ہو جانا، پیار جائز ہو جاندا ہے، محبتاں جائز ہو جاندیاں نے، او کنج ہوندا ہے الا الذین تابوا ان تابوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، توبہ کر لین، نمازاں قائم کرن، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ دین تواڈے پائی بن گئے، اللہ اللہ، نمازاں دا تذکرہ، توبہ دا تذکرہ، غیر اللہ دے پجاری، مشرک، غیر اللہ دے نادیاں، نظر و منت نیاز دینے والے محمد کی غلامی میں تب آ سکتے ہیں جب غیر اللہ کی پوجا سے توبہ کریں پہلے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی لوگو روزہ رمضان دا اللہ کریم دیو نعمت ہے، اے رکنا بھی ہے، اے رکنا تو ہے ہی ہے جی، کھان پین تو رکنا، بیوی تو رکنا، یہ رکنا تو ہے ہی ہے، ہر روزہ رکھنے والا اینا کو تو رکدا ہی رکدا ہے، کھان پین چھڑ دیتا، بیوی چھڑ دیتی، صبح تو لے کے شام تک رک گیا، رکنا تو ہے ہی ہے، یہ عبادت دی بنیاد ہے، اللہ 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 اللہ، جی 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 جی، سنیو سنیو لوگو، سنیو سنیو لوگو، سنیو سنیو، رمضان دا مہینہ آن لگتا ہے، رسول اللہ خطاب فرمانے سن، جی جی خطاب فرمانے، اے مسلمانوں رمضان دا مہینہ آ گیا جائے، دستک پہ دینا جائے، تیاری کر لو، مہمان پہ آؤں جائے، جی جی جی، انہوں بٹھان دی، انہوں سنبھالن دی، تیاری کر لو، انہوں وقت جگہ بنا لو، اللہ 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 اللہ، جی جی جی، 10 میں دیندہ جے، کیڑی کیڑی شہ انہیں نال لے کے آنا ہے تاکہ اس دے حساب نال او دے استقبال دی تیاریاں کر لو، اپنے آپ نو تیار کر لو، جی کی لے کے آنا سو، شہر مبارکن، رب دی جناب چو برکتاں تو آڑے وقت لے کے آؤندہ پیا جی، شہر مبارکن، برکتاں والا شہر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شہر الصبر، شہر الصبر، شہر المواسات ہے، شہر المغفرت ہے، سبحان اللہ، شہر الصبر، شہر المواسات، شہر المغفرت ہے، اس مہینے برکتہ پہ لے کے انداز جی تو آڈے ہوتے صبر لے کے پہ انداز تو آڈے ہوتے جی تو آڈے ہوتے شہر الصبر تو آنے واتے صبر لے کے بیان دا جے، شہر المواسات جی 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 جی، غم خاری ایک دوجہ دی، یہ تو آنے واتے لے کے بیان دا جے، ہم دردیاں تو آنے واتے لے کے بیان دا جے، اللہ 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 اللہ، شہر المغفرت، مغفرت دا مہینہ، گناہاں دی بخشش لے کے بیان دا جے، اللہ اللہ، شہر یزاد فیہ الرزق، اے مہینہ ہے جو رزق دا وعدہ ہو جاندہ ہے، اے مہینہ ہے
جدے نفلاں دا ثواب فرضاں دا ملن لگ پیندا ہے۔ اے او مہینہ ہے جدے ایک ایک فرض دا ثواب کم از کم 70 فرضاں دا ثواب ملن لگ پیندا ہے۔ اللہ اللہ، اے او مہینہ ہے کہ کوئی بندہ روزے دار نو پانی دا گھٹ پلا دے، روزہ کھولن لگیا روزے دار نو پانی دا گھٹ پلا دے، ایک کھجور کھلا دے، او دے سارے دن دے روزے دا اجر اینو بھی مل جائے۔